یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگوں کو اور گاڑیوں کو ایک طرف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ لگتا ہے آج پھر کسی بڑے آدمی نے یہاں سے گزرنا ہے، اسی لیے تو پورا روڈ خالی کروا لیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان بڑے سیاستدانوں میں غرور کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر ہمیں ہی کس طرح سے ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ تم چھوڑو ان سب کو، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ اب اتنی جلدی تو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر اور اندر گھوم پھر لیں اور تھوڑی اور شاپنگ کر لیں۔ آج موسم کافی اچھا تھا، اسی لیے ایشم اور صبا دونوں بازار آئی تھی۔ ان دونوں کی بچپن کی گہری دوستی تھی، جہاں بھی جانا ہوتا تھا دونوں ایک ساتھ ہی جاتی تھی۔ آج بھی وہ یہاں موجود تھی۔ ابھی جب وہ اپنی ساری شاپنگ کر کے باہر نکلی تھی تو سامنے ہی ساری گاڑیوں کو ایک طرف کر دیا گیا تھا۔ روڈ بالکل خالی تھا، مطلب صاف تھا کہ ابھی یہاں سے کوئی بڑا سیاسی آدمی گزرنے والا تھا، اسی لیے تو اس طرح سے روڈ کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ ایشم کو تو یہ بات ہمیشہ سے بری لگتی تھی۔ وہ ان سیاستدانوں کو خوب سنا کر اپنے دل کی بڑاس نکال لیتی تھی، لیکن صرف صبا کے سامنے ہی، کیونکہ کبھی بھی اس کا سامنا کسی بڑے شخص سے ہوا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی یہ سب کچھ دیکھ کر غصے سے اس کا برا حال تھا۔ صبا ہمیشہ اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی اور ابھی بھی وہ انہی کوششوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس جانے کی، چپ کر کے یہیں کھڑی رہو، بلکہ یہاں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، دیکھتی ہوں ہمیں کون روکتا ہے۔ ایشم نے صبا کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ یار ایشم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ دیکھ رہی ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہیں، کبھی بھی ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ جس کے لیے یہ جگہ خالی کروائی ہے، یہ کیا اس کے باغ کا روڈ ہے جو ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ تم چلو تو صحیح میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں میں کیسے نہیں جانے دیتے۔ میڈم آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہ دونوں آگے بڑھی تھی جب وہاں کھڑے پولیس اہلکار نے انہیں آگے جانے سے روک لیا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں گھر جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ اس طرح سے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ میڈم آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی یہاں سے یہاں کے MLA کے ہشام خان کی گاڑی گزرنے والی ہے، اسی لیے روڈ کو خالی کروایا گیا ہے۔ ان کی گاڑی گزر جائے اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ ہم کیوں انتظار کریں؟ اور وہ یہاں کے اگر MLA ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا شہر انہوں نے خرید لیا ہے۔ یہ ان کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے جو ان کی گاڑی کے لیے باقی سب لوگوں کو آپ نے اس طرح سے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پر آنے جانے کا سب لوگوں کا برابر کا حق ہے۔ میم، ہم بس اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتی، بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے کھڑی ہو جائیں اور ان کی گاڑی گزرنے کا انتظار کریں۔ ایشم پلیز یار، بس کرو، تم کیوں اس طرح سے الجھ رہی ہو؟ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دیں گے، اور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح سے ہر کسی کے ساتھ مت الجھا کرو۔ آج کل کے حالات جانتی ہو نا تم، اکیلی ان سب کو بدل نہیں سکتے۔ جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اب چلو میرے ساتھ۔ صبا اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر ایک سائڈ پر لے آئی تھی۔ اسے اپنی دوست کی اس قسم کی حرکتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایشم ٹھیک کہتی ہے، اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہاں پر ٹھیک کہنے والوں کے ساتھ کیا 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 جاتا تھا یہ بات بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسی لیے اسے ڈر لگا رہتا اپنی جان سے پیاری دوست کے لیے کہ کہیں کسی دن وہ کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ اب چھوڑو میرا ہاتھ، تم ایسے ہی مجھے وہاں سے لے آئی، ابھی میں اس پولیس والے کا دماغ ٹھیک کرتی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اچھا، کسی کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے یہاں کھڑی رہو۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی نا تو میں گھر جا کر آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی، اور اس کے بعد میں تمہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیں گی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم میری دوست ہی ہو نا؟ صبا کی دھمکی پر ایشم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل، تمہاری دوست ہوں، اسی لیے تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں روکتی ہوں۔ وہ بڑے لوگ ہیں ایشم، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم عام سے سادہ سی زندگی جینے والے لوگ ہیں، ہم ایسے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صبا نے ایک مرتبہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے
کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ زیادتی ہونے دو۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، چلو آؤ تمہاری پسند کے گول گپے کھاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک گاڑی تیزی سے سڑک سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی گاڑیاں جن کے شیشے بھی سیاہ تھے، اندر بیٹھا ایک بھی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ دونوں گول گپے کھانے کے ساتھ ان گاڑیوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ایشم کی نظر سڑک پر پڑی، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف بھاگی۔ ارے اب کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو ایشم؟ میری بات تو سنو یار، کہاں جا رہی ہو؟ صبا بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہ تو بنا کسی چیز کی پرواہ کیے سب لوگوں کو ایک طرف کرتے روڈ پر پہنچ گئی تھی۔ ایک دم گاڑی کو بریک لگنے پر غصے سے پیچھے بیٹھے حشام خان نے اپنے ڈرائیور کو دیکھا۔ سوری سر، اچانک سے ایک لڑکی سامنے آ گئی، مجبوراً مجھے بریک لگانی پڑی، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا تھا، فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، کیونکہ وہ اپنے مالک کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے یوں ہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اوپر پہنچا دے۔ ارے بی بی، یہ کیا طریقہ ہے؟ اچانک سے تم گاڑی کے سامنے آ گئی۔ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لو، کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانے پر تلی ہوئی ہو؟ اگر میں وقت پر بریک نہ لگاتا تو اب تک تم یہاں زندہ سلامت نہ کھڑی ہوتی۔ ایشم نے غصے سے سامنے کھڑے ڈرائیور کو دیکھا۔ یہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ ایک تو غلطی آپ کی ہے، اور اوپر سے آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے گاڑی چلاتے ہیں کیا؟ جو سامنے سڑک پر کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آپ جیسے لوگوں کو نہ تو انسان دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی سڑک پر یہ بے زبان جانور۔ ایشم نے وہاں سے چھوٹے سے بلی کے بچے کو اٹھا لیا تھا، وہ اسے بچانے کے لیے ہی وہاں سے بھاگتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ اگر وہ وقت پر نہ آتی تو یہ گاڑی اس کی بے زبان جانور کو کچلتی ہوئی کب کی آگے بڑھ چکی ہوتی۔ تم نے بچا لیا نا اس جانور کو، اب ہٹو سامنے سے۔ کیوں ہٹوں؟ اپنے مالک کو کہو کہ ذرا باہر آئے۔ اس کی ذمہ داری یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اس طرح سے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا۔ اندر بیٹھا حشام اس لڑکی کی ہر بات سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات سن کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ صاحب آپ اندر بیٹھے، میں بات کر رہا ہوں ابھی۔ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دیتا ہوں۔ اپنے مالک کو باہر نکل کر دیکھ ڈرائیور پریشانی سے اس کی طرف آیا۔ حشام نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کے فراق میں وہ لڑکی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حشام بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایشم کی بھی اس پر نظر پڑی تھی۔ آج تک اس نے صرف اسے ٹی وی میں ہی دیکھا تھا، مگر آج وہ حقیقت میں اسے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ حشام خان ایک بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم انسان تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ بس ایک مرتبہ حشام سے اس کی ملاقات ہو جائے، لیکن وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا انسان تھا۔ اسے کبھی بھی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر ایشم سے کچھ کہتا یا کوئی بات کرتا، وہاں پر صبا پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے معذرت کی تھی اور ایشم کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح سے گاڑی کے سامنے جانے کی؟ جانتی بھی ہو نا کہ ان بڑے لوگوں کی نظر میں ہم جیسے لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ تو بھلا ہوا اس ڈرائیور کا جو اس نے بریک لگائی، ورنہ اس بلی کے بچی کے ساتھ تمہیں بھی کچل کر آگے گزر جاتے۔ وہ اب چلو میرے ساتھ، تمہیں تو باہر لے کر آنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سارے راستے صبا اس کی غلطی پر اسے ڈانٹتی آئی تھی، اور وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ سیاہ فراق میں خوبصورت سی چھوٹی سی لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے اسے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں وہ لڑکی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے؟ اب اسے شدید غصہ آنے لگا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، بولو خاور، کیا بات ہے؟ سر، 2 دن بعد گرلز کالج میں ایک بڑا فنکشن ہے۔ وہاں کے بچوں کی اور وہاں کے ٹیچرز کی خواہش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ ان لوگوں نے بہت بار ریکویسٹ بھیجی ہے۔ خواہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے پاس ان ساری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔
تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر ہی انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں سر، لیکن ان لوگوں نے بہت بار آپ کو بلایا ہے اور ایک طرح سے آپ کے لیے وہاں جانا اچھا رہے گا۔ دیکھیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو میڈیا میں یہ بات آئے گی، لوگ تو پہلے ہی آپ کے فین ہیں، آپ کو اور زیادہ پسند کرنے لگیں گے کہ ایک چھوٹے سے کالج میں آپ نے شرکت کی اور وہاں کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جب یہ خبر میڈیا پر چلے گی تو لوگ آپ کے اور فین ہوں گے اور یہ سب کچھ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آنے والے الیکشن میں آپ کو ان ساری چیزوں سے بہت فائدہ ہوگا، اس لیے میری بات مانیں تو آپ کو وقت نکال کر وہاں چلے جانا چاہیے۔ خاور کی بات پر ہشام نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک رہا تھا، عوام کا دل جیتنے کے لیے ان کے بیچ میں جانا بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تم سارا کچھ سیٹ کر لو اور جانے کے سارے انتظامات بھی کر لینا۔ ہمارے جانے سے پہلے ہی یہ خبر میڈیا تک پہنچ جانی چاہیے، اور باقی تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ جی سر، آپ فکر ہی مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ خاور کے جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے سگریٹ پینے لگا تھا اور اب دوبارہ سے وہی چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ ابھی تک تمہاری تیاری مکمل نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ مجھے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کر جانا ہے تاکہ اچھی لگو، تمہاری طرح نہیں کہ ایسے ہی چلی جاؤں۔ صبا کا جواب سن کر ایشم کو حیرت ہوئی تھی۔ اور میڈم، ہم کسی شادی میں نہیں جا رہے جو تم اتنی تیاریاں کر رہی ہو اور اتنا تیار ہو کر جانے کا سوچ رہی ہو۔ کالج کا ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، اسی حساب سے تیاری کرو۔ تم تو رہنے ہی دو، تمہیں معلوم بھی ہے اس مرتبہ فنکشن میں بہت بڑے لوگ آنے والے ہیں۔ میں نے کل ہی سنا تھا، میم ثانیہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بڑا سیاستدان آنے والا ہے۔ یار، بندہ اچھا بن کر جائے، خوبصورت لگے، کیا پتا ہے میں کسی ہینڈسم سے امیر سے لڑکی کو پسند آ جاؤں اور مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل جائے اور میری زندگی بدل جائے۔ اس طرح اس پڑھائی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ میرزادہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہاں ہال میں بیٹھنے کے لیے ہمیں سیٹ مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت میں آ جاؤ۔ اور یہ کیا تم اتنا فینسی جوڑا نکال کر بیٹھی ہو؟ اور سادے سے کپڑے نکالو، خواہ خواہ میں لڑکیاں تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی مذاق اڑائیں گی کہ دیکھو ایشم کی دوست کیا بن کر آئی ہے۔ تم تو چپ ہی رہو نا، تم خود تیار ہوتی ہو نہ خوش ہوتی ہو اور نہ ہی دوسروں کو ہونے دیتی ہو۔ تم نے یہ کچھ اچھا نہیں پہننا تو مت پہنو، لیکن میں تو یہی پہنوں گی۔ اب ہٹو میرے سامنے سے، مجھے دیکھنے تو کیسا لگتا ہے۔ صبا نے اسے ایک طرف کیا تھا اور وہ ڈریس اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ ایشم نے بھی اسے اس کا کام کرنے دیا اور ساتھ ٹیبل پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ صبا ایشم کا ہاتھ پکڑ کر لڑکیوں کو ادھر ادھر کرتے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ارے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھ جاتے ہیں نا، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی آگے جگہ نہیں ملنے والی اب۔ تم چپ کر کے منہ بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے کب سے ہم دونوں کی سیٹ وہاں پر رکھی ہوئی ہے، سب سے آگے بیٹھیں گے۔ صبا اسے اپنے ساتھ سب سے پہلے لائن میں لے آئی تھی، جہاں اس نے پہلے ہی اپنی اور اس کے لیے چیئرز رکھی ہوئی تھی۔ اب یہاں بیٹھو چپ کر کے آرام سے۔ ارے واہ، تم نے یہ چیئرز کب رکھ لی؟ بس دیکھ لو، اب یہاں سے سارا فنکشن آرام سے دیکھیں گے۔ وہ دونوں وہاں سکون سے بیٹھ گئی تھی اور فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک پرفارمنس اور اس طرح لگاتار یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان دونوں نے بھی خوب موج مستی کی تھی۔ جب آخر میں وہاں پر اس فنکشن کے خاص مہمان کو بلایا گیا، جس کا نام سنتے ہی لڑکیوں میں شور اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لڑکیاں خوشی اور حسرت سے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہشام خان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ یہاں موجود تھا اور اب اپنی اسپیچ شروع کر چکا تھا۔ سب لڑکیاں بہت غور اور توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی باتوں سے زیادہ تو لڑکیاں اس کی پرسنالٹی سے متاثر تھی۔ یہاں تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسے عام لوگوں سے بہت محبت ہے اور یہ ان کا بہت ہی بڑا خواہ اور ہمدرد ہے۔ لیکن اس دن دیکھا تھا روڈ پر کیا کیا تھا اس کے ڈرائیور نے، اور کیسے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایشان، تم چپ کر کے بیٹھو۔ کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوں؟ یار، مجھے تو اس کی باتیں سن سن کر غصہ آ رہا ہے۔ کتنے جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارے جھوٹے وعدے اور دعوے کر رہا ہے۔
اس کو دیکھ کر کہاں سے لگتا ہے کہ اسے کسی کا احساس ہے۔ خود وہاں سے گزرنے کے لیے اس نے پورا روڈ بند کروا دیا تھا اور اتنے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یہاں کھڑا ہو کر کیسے تقریریں کر رہا ہے۔ ہمیں کیا، جو مرضی کرے، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ چپ کر کے خاموشی سے سنو۔ تم میرا ہاتھ چھوڑو، ایک مرتبہ مجھے اس سے پوچھنے تو دو کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ایشم، پلیز اب دوبارہ ایسی ویسی کوئی حرکت مت کرنا۔ وہ یہاں کا چیف گیسٹ ہے۔ تم نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو ہم دونوں کو کالج سے باہر نکال پھینکیں گے۔ تم ڈرتی ہوگی ان لوگوں سے، میں نہیں ڈرتی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایشم رکو تو صحیح یار، میری بات سنو، یہ کیا حرکت کر رہی ہو؟ مگر ایشم اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہاں پر موجود سب ٹیچرز اور سب لوگ اچانک سے ایشم کے کھڑے ہو کر بولنے پر حیران رہ گئے تھے۔ بہت ساری ٹیچرز نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ سب کو نظر انداز کیے کھڑی رہی۔ شام پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ جی پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ایشان کی اجازت ملتے ہی ایشم سٹیج پر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایشام اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، اچانک سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور ایک گولی سیدھی ایشم کے بازو میں لگی۔ ایشان نے فوراً اسے دوسری طرف کھینچ لیا تھا، جس کی وجہ سے گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ اگر وہ اسی جگہ کھڑی رہتی تو گولی اس کے سینے کی آر پار ہو جاتی۔ اچانک ہی وہاں پر شور مچ گیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز باہر کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ ایشان کی سیکیورٹی گارڈز فوراً اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایشان کی نظر ایشم پر تھی، جس کے بازو سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سفید ڈریس بھی سرخ ہو گیا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ایشان، جو پہلے سے اپنے ساتھ لگا کر کھڑا تھا، اچانک سے اس نے ایشم کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ باہر میڈیا والوں کی لمبی لائنیں لگی تھیں، لیکن ایشان سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیور تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگا لی گیا۔ سر، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ کے گارڈ اس وقت آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ میڈیا والوں نے ہر طرف سے ہشام خان کو گھیرا ہوا تھا اور اس سے سوال پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ ابھی کسی کے سوال کا جواب دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ خاور جلدی سے سامنے آیا تھا۔ ہشام کی طرف سے میڈیا والوں کا جواب دینے لگا، دیکھیں، ابھی ہمیں خود اس بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ملی، اور اگر ہمیں اس حملے کے بارے میں پہلے سے علم ہوتا تو ہم کبھی ایسا ہونے ہی نہیں دیتے۔ جیسا کہ سب لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ہشام خان پر حملہ کیا گیا تھا۔ انہیں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش ان کے مخالفین کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ وہ گولی ہشام خان پر چلائی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ معصوم لڑکی اس کا شکار ہو گئی۔ وہ سر کی فین تھی اور ان سے ملنے کے لیے سٹیج پر آئی تھی۔ اسی دوران گولی چلی اور سر کے بجائے اس لڑکی کو وہ گولی لگ گئی، لیکن ہم لوگ اس کا اچھے طریقے سے علاج کروائیں گے۔ اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ سر، وہ لڑکی کون ہے؟ ہمیں ان سے بات کر کے سب کچھ جاننا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ ان سے نہیں مل سکتے، سر نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ شریف گھر کی لڑکی ہے۔ نہ تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے گھر والے کہ ان کی بیٹی کو میڈیا کے سامنے لایا جائے۔ اسی لیے آپ کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ بہتر ہیں اور خطرے سے باہر ہیں۔ گولی ان کے بازو پر لگی تھی، جو کہ بر وقت ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے نکال لی گئی ہے، اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس لڑکی کی کوئی بھی تصویر میڈیا پر نہ لائی جائے اور نہ ہی اس کا ذکر کیا جائے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ خاور نے مزید کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور سارے گارڈز نے میڈیا والوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، وہ لڑکی اب ٹھیک ہے۔ خاور، اس لڑکی کی ایک بھی تصویر یا اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات میڈیا میں نہیں جانی چاہیے، اور اگر ایسا غلطی سے بھی ہوا تو تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ سر، آپ فکر ہی مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اشام اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اب اس کمرے میں آیا جہاں پر ایشم تھی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اشام کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ خاور؟ جی سر۔ خاور جلدی سے ایشان کے پاس گیا۔ تم جانتے ہو نا آگے کیا کرنا ہے؟ جی سر، میں سب سمجھ گیا کہ کیا کرنا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ خاور کی بات سن کر ہشام ہاسپٹل سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کمرہ میرا تو نہیں ہے۔ میں تو کالج میں تھی، تو پھر میں یہاں کیسے آئی؟ ایشم جو ابھی ہوش میں آئی تھی، اس نئے کمرے میں خود کو دیکھ کر کافی پریشان تھی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ کیسے وہ کالج میں بات کرنے کے لیے اسٹیج پر چڑھی تھی، اور پھر اچانک سے گولی کا لگنا، اچانک سے بازو میں درد کا احساس ہوا۔ جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو وہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اور پھوپھو کہاں ہے؟ ایشان نے آس پاس دیکھ کر جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس کا گھر ہے، لیکن آج سے پہلے وہ کبھی اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اللہ جی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ پلیز میری مدد کریں۔ بازو میں ہوتے ہوئے درد کے باوجود وہ بڑی مشکل سے اٹھی تھی۔ دروازے کے پاس گئی۔ کوئی ہے؟ باہر دروازہ کھولو۔ کون مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ پلیز دروازہ کھول دو۔ تھوڑی دیر دروازہ بجانے سے ہی وہ تھک گئی تھی۔ اوپر سے بازو میں ہوتا درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اسی لیے ایشان بیڈ کے قریب نیچے ہی بیٹھ گئی۔ آج اسے صبا کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اس کی یہ بہادری اسے کسی دن بڑی مشکل میں ڈال دے گی۔ وہ کسی مشکل میں پڑ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آنے والے کو دیکھ کر ایشم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ میرا گھر ہے تو مجھے یہی ہونا ہے۔ ایشان دروازے کے پاس کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا گھر؟ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اس کا جواب سن کر ایشان کو ایک اور جھٹکا لگا۔ جی بالکل، یہ میرا گھر ہے، بلکہ یہ جس کمرے میں آپ موجود ہیں یہ کمرہ بھی میرا ہے۔ شاید آپ نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر نہیں دیکھی۔ دیکھ لی ہوتی تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتی، ایشان نے بڑے سکون اور اطمینان سے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی ایشم نے فوراً دیوار کی طرف دیکھا۔ وہاں سامنے ہی ایشان کی بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ ایشم کو اب ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ نہ صرف کسی غیر شخص کے گھر میں تھی، بلکہ کسی کے کمرے میں موجود تھی۔ واپس تو اب تم کہیں نہیں جا سکتی، یہاں سے اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ ہمیشہ یہاں سے جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ ایشان اس کے قریب آ کر نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں پر درد اور تکلیف کے آثار موجود تھے۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ابھی آپ ہٹیں میرے سامنے سے، مجھے جانے دیں۔ آپ مجھے اس طرح سے اپنے گھر میں قید نہیں کر سکتے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، ابھی تم اس بات سے واقف نہیں ہو، اس لیے مجھے وہ سب کرنے پر مجبور مت کرو جو میں نہیں کرنا چاہتا، اور خاموشی سے میری بات مانو۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہے، خاموشی سے ہاں کر دینا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایشان نے اس کی خوبصورت لمبے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جب اس کا ساتھ اپنے چہرے کے قریب دیکھ کر ایشم فوراً سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ پاگل ہے کیا؟ پہلے زبردستی بلا وجہ مجھے اپنے گھر لے آئے ہیں، اور اب یہ سب مجھے نہیں کرنا۔ کوئی نہیں کہا مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ایشم فوراً نیچے سے اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے دروازے تک جاتی، ایشان نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ایشم تو پہلے اپنے بازو کے درد کی وجہ سے نڈال تھی، اس کے کھینچنے پر اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ میرا گھر ہے دیوی گھر، یہاں کی ایک چیز بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے جا سکتی ہو؟ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے اب میری جان، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، پھر تم چاہو یا نہ چاہو۔
اور جہاں تک بات ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ابھی جو میں نے کہا ہے خاموشی سے وہی کرو، ورنہ وہ کیا ہے؟ ہاں، تمہاری پھپھو ہے نا، جن کے پاس تم رہتی ہی، اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو وہ بیچاری اپنی جان سے جائیں گی۔ اب جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور یہ رونا دھونا بند کرو، ابھی تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آ جائیں گے، اور جیسا میں نے کہا ویسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہشام نے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا، پھر اسے وہی بیڈ پر بیٹھا کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایشم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا، وہ تو اپنی مرضی سے جینے والی انسان تھی اور آج اس ظالم شخص کی قید میں آ گئی تھی، لیکن اس نے بھی اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اتنی آسانی سے ہمت نہیں ہار سکتی اور نہ ہی یہاں پر قید ہو کر رہ سکتی ہوں۔ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں کبھی یہاں نہیں رہوں گی۔ کاش میں نے صبا کی بات ہی نہ مانی ہوتی اور میں فنکشن پر جاتی ہی نہ، تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایشم حسن سے ایشم خشام خان بن گئی تھی۔ اپنی پھپھو کی زندگی کے لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح کر لیا اور اب کمرے میں بیٹھ کر اکیلی رو رہی تھی۔ ایک تو یہ زبردستی کا نکاح اور اوپر سے بازو کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے بیبی گرل، کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کیا بازو میں زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ایشم بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ایشام اپنے دوستوں کو بھیج کر جیسے ہی کمرے میں آیا تھا، ایشم بیڈ پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ جبھی وہ فوراً سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اب تو میں نے آپ کی بات بھی مان لی ہے، پلیز مجھے واپس جانے دیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ایشم، اب یہی تمہارا گھر ہے اور اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی تم سمجھ جاؤ اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ میں ایک بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تم میری بیوی ہو اور اس حیثیت سے اب تمہیں یہیں میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، یہ زبردستی کی شادی ہے، آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اب آپ اس طرح سے غور زبردستی سے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تم کیوں یہ بات بھول جاتی ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ اگر میں زبردستی تم سے نکاح کر سکتا ہوں تو تمہیں اس گھر میں رکھ بھی سکتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی خوشی سے اس گھر میں خوشی خوشی رہو، کیونکہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میں تمہیں اس گھر میں قید کر کے رکھوں۔ بہت برے ہیں آپ، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ایشم کی بات سن کر ہشام ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ کرنا مجھے معاف، اب مجھے اپنا بازو دکھاؤ۔ ہشام نے فکر مندی سے اس کا بازو دیکھا۔ اس وقت شاید غصے میں اس نے دھیان نہیں دیا تھا اور سختی سے اس کا یہی بازو پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے زخم سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا۔ سفید پٹی جگہ جگہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے خود پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، لیکن یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھا اور الماری میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ دکھاؤ مجھے، تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے، لاؤ میں پٹی چینج کر دیتا ہوں، اس کے بعد کھانا کھا کر دوا لے لینا اور پھر سو جانا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی آگ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہ آپ ہمارے کالج آتے، نہ کوئی وہاں پر کوئی گولی چلاتا، اور نہ ہی آپ کے حصے کی گولی مجھے لگتی۔ غلطی تمہاری ہے، تم سے کس نے کہا تھا میرے سامنے آنے کے لیے؟ میرے حصے کی گولی مجھے لگتی، تم کیوں خواہ میں میری جان بچانے کے لیے بیچ میں آ گئی؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کوئی آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ پر گولی چلنے والی ہے تو میں کبھی بھی وہاں نہ آتی۔ ہشام اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اس سے بات کرے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہشام کی بات سن کر ایشم کو واقعی میں غصہ آیا تھا اور وہ ہر چیز بھول کر اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے، اس لحاظ سے میرا فرض بنتا ہے کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہارا خیال رکھوں۔ مجھے آپ کے خیال کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو واقعی میں میرا خیال ہے تو پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔
اس لیے بار بار اس بات کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوڑے میرا بازو۔ ایشم نے غصے سے اپنا بازو کھینچا تھا اور ایک بار پھر سے شدید درد اسے اپنے بازو میں محسوس ہوا، اور اب ایشم کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ دوبارہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہشام کے سینے سے جا لگی۔ ہشام اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے ایشم کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے بازو کی پٹی چینج کی۔ اس کے اوپر اچھی طرح سے بلینکٹ دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ روبینہ، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا اپنی میڈم کا خیال رکھنا۔ بلکہ تم ایک کام کرو، اس کے پاس جا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ اور جیسے ہی اٹھے سب سے پہلے اسے کھانا کھلا دینا۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس ہی رہنا۔ اچھی طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ جی سر، میں ابھی میم کے پاس کمرے میں چلی جاتی ہوں، آپ فکر مت کرے، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ اور ہاں، ایک بات اور، اسے روم سے باہر مت نکلنے دینا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، میں میم کو کہیں نہیں جانے دوں گی اور اچھے سے ان کا خیال رکھوں گی۔ ہشام خاموشی سے چلا گیا تھا کیونکہ وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ روبینہ ایشم کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ اس کے گھر میں جتنے بھی ملازم تھے سب بہت ہی ذمہ دار تھے۔ کبھی بھی کسی نے اپنے کسی کام میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہشام کو کبھی بھی گھر میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں موجود ملازم ہر چیز اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے۔ ہاں خاوند، بتاؤ کیا خبر ہے؟ سر، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ جس شخص نے آپ پر گولی چلائی تھی اسے پکڑ لیا ہے۔ پولیس کو تو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلا۔ نہیں سر، پولیس ابھی تک اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ گڈ، اس کی اچھی طرح سے مہمان نوازی تو کی ہے نا تم نے؟ جی سر، بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی ہے، سب کچھ اگل دیا ہے اس نے۔ آپ کے سب سے بڑے مخالف صابر شاہ کے کہنے پر اس نے یہ حرکت کی تھی۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کام صابر کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہشام نے سگریٹ جلائی تھی اور سکون سے بیٹھ کر خاور کی بات کو سن رہا تھا۔ سر، آگے کیا حکم ہے؟ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں خاور، اب تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ اس وقت ہشام کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی۔ اس سے تو خاور بھی خوف زدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہشام خان اپنے دشمنوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ہشام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے جلتی ہوئی سگریٹ اپنے پاؤں کے نیچے مسل دی تھی۔ سر، وہی ہے جہاں آپ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہشام نے اپنی شرٹ کے دونوں بازو فولڈ کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کمرے کی طرف چل پڑا تھا جہاں پر اس شخص کو رکھا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جو ہشام نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ اس کا زیادہ وقت یہیں گزرتا تھا۔ اس فارم ہاؤس میں ایک خاص قصہ ایسا بھی تھا جہاں پر کسی عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ کمرہ ایسا تھا کہ کوئی بھی عام شخص وہاں جاتا تو وہاں کی حالت دیکھ کر اس کی روح لرز جاتی۔ ہشام نے وہ کمرہ خاص طور پر اپنے دشمنوں کے لیے بنوایا تھا۔ جو بھی اس سے غداری کرتا تھا یا پھر اس سے دشمنی کرتا تھا اسے اسی کمرے میں لا کر سزا دی جاتی تھی، اور سزا بھی ایسی دی جاتی تھی کہ دیکھنے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میم، اٹھ گئیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ایشم کو اٹھتا دیکھ کر ملازمہ فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی، میں یہاں کی میڈ ہوں۔ سر نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ آپ جیسے ہی اٹھ جائیں آپ کو کھانا کھلا دیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا کھائیں گی، میں آپ کے لیے وہی بنوا دوں گی۔ بھوک تو ایشم کو بھی لگی تھی، اور اب جب کہ وہ خڑوس شخص بھی گھر پر نہیں تھا تو اچھا موقع تھا وہ کچھ کھا لیتی۔ اس لیے اس نے فوراً سے اپنی ساری فیورٹ چیزیں اس ملازمہ کو بتا دی تھی۔ دیکھیں میم، آپ بس تھوڑی دیر انتظار کریں، میں ابھی ملازمہ سے کہہ کر آپ کے لیے کھانا بنواتی ہوں۔ روبینہ کے جانے کے بعد ایشم غور سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ تو واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ اللہ جانے گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اتنا کچھ کیوں دے دیتے ہیں؟ اگر میرے پاس اتنا سب کچھ ہوتا تو میں دل کھول کر دوسروں پر خرچ کرتی۔ ابھی مزید ایشم کچھ بھی کہتی جب روبینہ کمرے میں واپس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ تم تو میرے لیے کھانا لینے گئی تھی نا؟
جی میم، میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے، وہ آپ کا کھانا تیار کر رہی ہے، جیسے ہی بن جائے گا وہ کمرے میں لے آئے گی۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، تم واپس کیوں آئی ہو اور یہاں آ کر کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ میم، سر نے کہا تھا کہ میں ان کے آنے تک آپ کے پاس رہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب جب تمہارا وہ مالک گھر پر نہیں ہوگا تو تم میرے سر پر مسلط رہو گی؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ اس سے جان چھوٹی ہے تو تم یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سوری میم، لیکن میں یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ یہ سر کا آرڈر ہے اور مجھے ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس طرح سے اپنے پاس ہر وقت کسی کی موجودگی پسند نہیں ہے، اسی لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ایشم کے کہنے کے باوجود بھی روبینہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میم، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سر کے آرڈر کے بغیر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اس لیے آپ چاہیں یا نہ چاہیں جب تک سر نہیں آ جاتے میں اسی کمرے میں آپ کے پاس رہوں گی۔ روبینہ نے بہت ہی ادب اور احترام سے جواب دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا یہ جواب ایشم کو سخت ناپسند آیا تھا۔ باڑ میں جاؤ تم اور تمہارا سر، کھڑی رہو پورا دن یہیں پر، میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ ایشم جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس گئی دروازہ بند تھا۔ اب اس طرح سے کھڑی مجھے دیکھ کیوں رہی ہو؟ دروازے کو کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ سوری میم، لیکن آپ اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی، یہ بھی سر کے آرڈر ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتی؟ اب کیا میں ساری زندگی اس کمرے میں قید رہوں گی؟ میم، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، جب سر آئیں گے تو آپ وہ دن سے بات کر لیجئے گا، لیکن ابھی پلیز آرام سے بیٹھ جائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو سر مجھ پر غصہ کریں گے۔ ایشا مزید اس بارے میں بحث کرتی، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی، پہلے ہی اسے چکر آ رہے تھے، اسی لیے خاموشی سے جا کر واپس بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ بھی اس کا کھانا لے آئی تھی۔ ساری باتوں کا بول کر ایشم نے اپنی پسند کا کھانا کھایا تھا، یہ سوچ کر کے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صاحب معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ بات تمہیں مجھ پر گولی چلانے سے پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی۔ اگر وہ گولی مجھے لگتی تو پھر بھی شاید میں تمہیں کوئی آسان موت دے دیتا، لیکن تمہاری چلائی ہوئی گولی ایک معصوم لڑکی کو لگی ہے۔ صاحب، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ وہ شخص جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، ہشام جیسے ہی اس کمرے میں آیا تھا اس نے خاور سے کہا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کھول دے۔ خاور نے جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں کھولے تھے وہ ہشام خان کے قدموں میں آ کر گرا تھا اور اس سے زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ تم جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ ہشام خان، اور میرے پاس غلطی کی معافی نہیں ہوتی بلکہ سزا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی ہشام نے ایک تیز چاقو نکالا تھا اور اس کے بعد اس کمرے میں اس آدمی کی خوفناک چیخیں ہر طرف گونجنے لگی تھی۔ خاور نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہشام کے واپس آنے تک روبینہ ایشم کے ساتھ کمرے میں ہی موجود رہی تھی۔ اس کے لاکھ کہنے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ تھک ہار کر ایشم نے کھانا کھایا تھا، خاموشی سے سو گئی تھی۔ ہشام رات کو کمرے میں آیا تھا، روبینہ اسی وقت کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاور لے کر وہ فریش ہو کر کمرے میں واپس آیا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ ایشم کو اس نے اپنے قریب کر لیا تھا، وہ لڑکی کچھ دن میں ہی اس کے لیے اس قدر خاص اور ضروری ہو گئی تھی کہ اس کو تکلیف دینے والے شخص کو آج وہ ایسی موت دے کر آیا تھا جو اس نے آج سے پہلے کبھی اپنے کسی مجرم کو نہیں دی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے۔ ایشم کی آنکھ کھلی تو ہشام اس کے بے حد قریب تھا۔ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، اور تم مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کا کمرہ ہے تو رہے، اپنے کمرے میں مجھے کیوں زبردستی یہاں قید کر رکھا ہے؟ صبح ہی صبح میرا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اب جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، اس کے بعد ایک ساتھ ناشتہ کریں گے، چلو اٹھو، شاباش۔ ہشام نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تھا اور پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ایشم غصے سے اسے دیکھتی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔
پیچھے ہشام اس کے اس طرح سے منہ بنا کر جانے پر مسکرانے لگا۔ میری معصوم سی بیبی گرل۔ ہشام ہر طریقے سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے ہر عمل میں ایشم کو محبت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس شخص کی محبت کو محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب اس کا دل ہشام کی اچھائیوں کی گواہی دیتا تھا تو دماغ فوراً سے اسے کہتا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے زبردستی اسے اپنے گھر میں رکھا تھا، زبردستی اس سے نکاح کیا تھا، اور پھر یہ بات سوچ کر جو تھوڑی بہت ایشم کے رویے میں تبدیلی آتی تھی، وہ ہشام کو اچھا انسان سمجھتی تھی، وہ سب ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے، الیکشن قریب ہے، اسی لیے کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا، گھر سے باہر مت نکلنا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں اپنے ساتھ میں ضرور دیکھا جاتا، لیکن وہاں پر کام اتنا زیادہ ہے کہ تم پر میں دھیان نہیں دے پاؤں گا، اسی لیے ایک مرتبہ میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد ہم دونوں کہیں گھومنے جائیں گے۔ ہشام اپنی پیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایشم کو بھی سب کچھ سمجھا رہا تھا، جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہشام اس کے ساتھ اسی طرح نرمی سے پیش آتا تھا اور یہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ان کا رشتہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، مگر ایشم اس کی باتوں کا کم ہی جواب دیتی تھی۔ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے میں ان کے ساتھ جانے کے لیے مر رہی ہوں، اور واپس آنے کا کیسے بتا رہی ہیں جیسے میں ان کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ مجھے کیا، میری بلا سے واپس ہی نہ آئے، میری بھی جان چھوٹ جائے گی اور میں سکون سے اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ مجھ سے جان چھوٹ جانے والی، مجھ سے دور جانے والی خواہش تو تمہاری اس زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوگی، اس لیے یہ سب کچھ سوچ کر اپنے اس چھوٹے سے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو۔ ہشام ایشم کی باتیں سن چکا تھا، وہ جو بہت آہستہ آواز میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ہشام پھر بھی اس کی ساری باتیں سن چکا تھا اور اب اس کے قریب صوفے پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ایشم تو اس کا جواب سن کر حیران تھی، اس کی طرح اس کے کان بھی کتنے تیز تھے، دور سے بھی اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، اپنا بہت خیال رکھنا اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، ورنہ تم ابھی تک میرے غصے سے واقف نہیں ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر اپنا غصہ نہ دکھاؤں، کیونکہ تمہاری چھوٹی سی جان میرا غصہ برداشت نہیں کر پائے گی، اسی لیے ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا جس سے مجھے غصہ آئے، سمجھ گئی نا؟ ایشم نے بس اتنا کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ میرے پاس پہلا اور آخری موقع ہے، مجھے آج ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں پھپھو کی کیا حالت ہوگی، وہ میرے لیے کتنی پریشان ہوں گی۔ مجھے کچھ بھی کر کے آج یہاں سے نکلنا ہے۔ شام کے جاتے ہی ایشم نے ساری پلاننگ کر لی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شام ہوتے ہی جب سب ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے، ایشم نے بھی بڑی سی چادر لی تھی، اس میں خود کو چھپا کر جیسے تیسی کر کے وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ یا اللہ جی، پلیز میری مدد کریں، بس میں کسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ باہر نکلتے ہی اس قدر اندھیرا تھا کہ اس اندھیرے کو دیکھ کر ایشم کو خوف محسوس ہونے لگا۔ جب تھوڑا آگے جاتے ہی اسے اپنے پیچھے گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی۔ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا، اگر ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تو دوبارہ کبھی میں وہاں سے باہر نہیں نکل پاؤں گی، اور وہ ظالم شخص تو میری جان لے لے گا۔ اللہ جی، اب کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ گاڑیوں کی آواز سنتے ہی ایشم نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بھاگنے پر وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ جب مزید بھاگنے کی ہمت نہ رہی تو سامنے ہی اسے گھر دکھائی دیا۔ ایشم نے بنا سمجھے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور سامنے ہی کوئی عورت موجود تھی۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایشم نے ہاتھ جوڑ کر اس عورت کی منت کی تھی۔ اس عورت نے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے ایشم کو دیکھتے اندر آنے کا کہا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ عورت اسے کمرے میں صوفے پر بٹھا کر خود پانی لینے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پانی لے کر آئی۔ ایشم پہلے ہی بھاگنے کی وجہ سے بری طرح سے تھک گئی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا تھا اور ایک ہی سانس میں سارا ختم کر دیا۔ پانی پینے کی تھوڑی دیر بعد ہی ایشم کا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔
اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا، کیونکہ وہ واپس اسی کمرے میں موجود تھی جہاں سے وہ بھاگی تھی، اور سامنے ہی وہ درندہ موجود تھا جس نے اسے اس گھر میں قید کیا تھا۔ ہشام خان سامنے صوفہ پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ بیبی گرل، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک آتا ہے، تو پھر تم نے یہ بھاگنے والی غلطی کیوں کی؟ جانے سے پہلے میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھا کر گیا تھا کہ اس گھر سے غلطی سے بھی قدم باہر مت نکالنا، لیکن تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا، جبکہ ہشام بیڈ پر ہی پیچھے ہونے لگی تھی۔ ہشام کی آنکھوں میں اس وقت جس قدر وحشت اور غصہ تھا، یہ دیکھ کر ہشام اندر تک کانپ گئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہاں سے جانے کا، تو چلو آج میں تمہیں خود یہاں سے باہر لے کے جاتا ہوں، اور ایسی جگہ لے کر جاؤں گا کہ اس کے بعد تم کبھی بھی گھر سے باہر نکلنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ ہشام نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے فارم ہاؤس پر آ کر اس نے گاڑی روکی تھی اور دوبارہ سے ایشم کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ اسے اسی کمرے میں لے آیا تھا جہاں پر وہ لوگوں کو بے دردی سے مارتا تھا۔ وہاں پر ہر طرف خون کے دھبے اور خون کی بدبو تھی۔ کیسا لگ رہا ہے گھر سے باہر آ کر؟ بہت شوق تھا نا اس کمرے سے اور اس گھر سے باہر نکلنے کا۔ اب یہاں رہ کر کچھ دنوں تک اپنا شوق پورا کرو، مجھے یقین ہے اس کے بعد تم کہیں جانے کا نام نہیں لوگی۔ ہشام اسے اس کمرے میں چھوڑ کر ساری لائٹیں بند کر کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس گھٹن زدہ کمرے میں جس قدر وحشت تھی اور اندھیرا تھا، ایشم کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ پلیز دروازہ کھول دیں، مجھے اس کمرے سے باہر نکالیں، میرا دم گھٹ جائے گا، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میں دوبارہ کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گی، پلیز مجھے باہر نکالیں، میں مر جاؤں گی یہاں، پلیز مجھے باہر نکالیں۔ ایشا مسلسل چیخ رہی تھی اور ہشام اس کی چیخو پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ اس کے کانوں تک ایشم کی آواز نہ پہنچے۔ وہ بس اسے سزا دینا چاہتا تھا، ایسی سزا کہ جس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچے بھی نہ۔ اگر وہ وہی رہتا تو اس کی چیخو پکار سن کر اسے کمرے سے باہر نکال لیتا، لیکن ابھی وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو ایشم دوبارہ سے گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی، جو اس کی جان کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ ہشام خان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایشم کسی کی نظروں میں وہ آئے، اس کا کوئی بھی دشمن ایشم کو نقصان پہنچائے۔ پوری رات اس نے باہر گزار دی تھی، ایک مرتبہ بھی جا کر نہیں دیکھا تھا کہ ایشم کس حال میں ہے۔ صبح ہونے پر اس نے کمرے کا دروازہ جا کر کھولا تھا، جہاں سامنے ہی ایشم بے ہوش پڑی تھی۔ ایشان نے جلدی سے اسے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اب کبھی گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے یہاں سے نکالیں۔ ایشام نیند میں بھی چیخنے لگی تھی۔ ایشان کافی دیر سے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، فوراً اس کے قریب گیا۔ ایشم آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، دیکھو میں تمہیں اس کمرے سے باہر لے آیا ہوں۔ ایشان کی آواز سن کر اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھی اور روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بہت زیادہ اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گی۔ اچھا بس رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی بیبی گرل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس اب نہیں رونا، کچھ نہیں ہوگا۔ ایشان نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی تھا، کیوں اس نے ایشم کو اس قسم کی سزا دی، لیکن ایشم نے بھی گھر سے باہر جا کر اس کا ضبط آزمایا تھا اور غصے میں تو کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ ایشم کو تو اس نے پھر بھی بہت کم سزا دی تھی۔ اس دن کے بعد ایشم چپ چپ رہنے لگی تھی، وہ ہشام سے ڈرنے لگی تھی، نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ کوئی شرارت کرتی تھی، نہ ہی ہشام سے کچھ کہتی تھی۔ ہشام کے لیے اس کی یہ خاموشی بہت تکلیف دہ تھی، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔
آج بھی وہ کمرے میں آیا تھا تو ہر روز کی طرح ایشم سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روز ہی جاگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہشام سے دور رہنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے۔ وہ بھی روزانہ ہی خاموشی سے لیٹ جاتا تھا اور ہشام سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ایشم کو وقت دے رہا تھا تاکہ وہ ساری چیزیں سمجھ سکے، مگر آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے فاصلے ختم کر دے گا اور اسے سب کچھ سچ بتا دے گا۔ اسی لیے وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم سو نہیں رہی، جاگ رہی ہو۔ آج میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں زبردستی اپنے پاس رکھا، زبردستی تم سے نکاح کیا۔ تمہاری نظر میں ایک درندے سے کم نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار تمہیں اس روڈ پر دیکھا تھا جب تم ایک چھوٹے سے بے زبان جانور کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، اور اسی دن مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لیا تھا، یہ بھی کہ تم کس کالج میں پڑھتی ہو اور کہاں رہتی ہو، اور اس طرح مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی تھی جسے سن کر میں خود حیران رہ گیا تھا۔ تم بچپن سے اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنی پھپھو کے پاس رہ رہی تھی، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری پھپھو بہت اچھی اور محبت کرنے والی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں شاید تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتا، لیکن جب تک میں یہ سچ تمہیں نہیں بتاؤں گا ہمارے درمیان یہ دوری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے تمہیں یہ بتانا ضروری ہے، تمہاری پھپھو تمہاری سگی پھپھو نہیں تھی۔ انہوں نے تمہیں لے کر پالا تھا، اور کس مقصد کے لیے پالا تھا یہ جان کر شاید تو میری بات پر یقین نہیں کرو گی۔ اس عورت کا تعلق بازاری لوگوں سے تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کروانے میں اس کا ہاتھ ہوتا تھا، اور پھر ان لڑکیوں کو کہیں اور لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ تمہاری پھپھو کو تم سے کوئی محبت نہیں، بلکہ وہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلکہ ایک امیر آدمی سے اس نے تمہارا سودا بھی کر دیا تھا، اور پھر جب میں تمہارے کالج گیا تمہیں گولی لگی تھی۔ اس کے بعد تمہاری پھپھو سے بچانے کے لیے میں تمہیں یہاں لے آیا، لیکن اس طرح سے میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے زبردستی تم سے نکاح کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تمہاری وہ منہ بولی پھپھو اور اس کے آدمی جگہ جگہ تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ میں تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن اب وہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ اب تم بے خوف ہو کر جی سکتی ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک لمحہ بھی مجھ سے دور جاؤ۔ ایشم اس کی باتیں سن کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی اپنی پھپھو ایسا کر سکتی ہے، لیکن ہشام کے پاس ہر چیز کے ثبوت موجود تھے، جو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ایشم کو یہ بات ماننی پڑی تھی۔ اور اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد، اتنی بڑی حقیقت کھلنے کے بعد وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ایشان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بس اب اور نہیں رونا، میرے ہوتے ہوئے میری بیبی گرل روئے، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایشان نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ سوری، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی جبکہ آپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایشم کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اسے اپنے دل کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ یہ شخص برا نہیں ہے، تو پھر اس نے دل کی بات کیوں نہیں سنی تھی؟ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ آج سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جس میں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی، اور ہم دونوں کا ساتھ ہوگا، ہماری محبت ہوگی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ایشان نے اپنا ہاتھ اس کی طرح بڑھایا تھا، جسے ایشم نے مسکرا کر تھام لیا تھا، اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی اور محبت مکمل ہو گئی تھی۔